الفاتحة وعلى روح النبي وعلى آله وصحبه الكرام. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر غم مغرق، خذ يدي سهل لنا إشكالنا، لي خمسة نطفي بها حرب الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، غوث اعظم بمنی بے سر ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ امام مدد، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتی آرا روشنائی، شہباز قطب غوث فقیر است و ہادیم، مسکین معین غفور کریم است دائے ہم، مخدوم جملہ عالم و بے شک ولی رحیم، مولانا ایس در صفحہ مردان خالقم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. منبر نور پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، شعراء اسلام، نقیب بزم، حاضرین و سامعین، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، لائق مبارکباد ہیں یہاں کے نوجوان اور ان کے سرپرست جنہوں نے اتنی بہترین محفل کا انعقاد کیا، ہمیں اور آپ کو بلایا. اللہ تبارک و تعالی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کافی دیر سے شعراء اسلام سے نعت و مناقب کے اشعار سن رہے ہیں اور آپ نے مجھ سے قبل بھی تقریر سماعت کی ہوگی. اب ایسا وقت آن پڑا ہے، نہ یہ بولنے کا وقت ہے نہ ہی یہ سننے کا وقت ہے، نہ یہ کھانے کا وقت ہے نہ یہ پینے کا وقت ہے، بلکہ ہماری نگاہیں ہمیں یہ جواب دے رہی ہے کہ یہ سونے کا وقت ہے. لیکن قربان جائیے، یہاں پر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں اس سے کہیں زیادہ ضعیف حضرات بیٹھے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا، نعت خوانی سننا ثواب ہے، عبادت ہے، لیکن کوئی چیز بھی اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ نقصان دہ. آج ہمارا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نعت خوانی پہ زور دیتے ہیں، شعراء کے اشعار پر جھومتے ہیں، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ ان کے طرز پر جھومتے ہیں. شعر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مزہ آنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے مزے میں اور سکون میں زمین آسمان کا فرق ہے. مزہ تو گناہ کر کے بھی آتا ہے، گناہ میں بھی لذت ہے لیکن گناہ میں سکون نہیں. اگر سکون چاہتے ہو تو باجماعت نماز ادا کرو، اگر سکون چاہتے ہو
تو قرآن پاک کی تلاوت کرو. اگر سکون چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرو. اگر سکون چاہتے ہو تو سادات کرام کا ادب کرو. اگر سکون چاہتے ہو تو اپنے علماء کرام کی عزت کرو. اگر سکون چاہتے ہو تو معاشرے میں دین کی باتوں کو پھیلاؤ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور نعرہ ملت. آپ نے بعض نماز مغرب سے سب کو سننا چاہیے. میں منکر نہیں ہوں، انکار کرنے والا نہیں ہوں. لیکن جو اسکول میں طلبہ پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، جیسے ہی 1-2 میں جاتے ہیں تو بک میں یہ بھی دکھائی دیتا ہے ایکسس ایوریتھنگ از بیڈ فار ہیلتھ. کوئی بھی کام ہو اگر حد سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن ایک چیز کی ہی ہے جو حد سے بھی ہو جائے تو کوئی خسارہ نہیں ہوتا. شاعر کہتا ہے عشق جب حد سے گزر جائے تو بیماری ہے. عشق جب حد سے گزر جائے تو بیماری ہے، اور اگر حد سے نہ گزرے تو اداکاری ہے. جب عشق میں حد سے گزرے ہی نہیں تو وہ پھر عشق کیا ہے؟ تم نے لیلا اور مجنو کو عشق سمجھ لیا؟ نہیں پیارے. عشق کسے کہتے ہیں یہ تمہیں حبش کے بلال سے پوچھنا ہوگا. اگر تمہیں عشق سمجھنا ہے تو لیلا اور مجنو سے نہیں پوچھنا پڑے گا. اگر تمہیں عشق سمجھنا ہے تو کرن کے ویسے اگر تمہیں عشق سمجھنا ہے تو صدیق اکبر سے سمجھنا ہوگا. اگر تمہیں عشق سمجھنا ہے تو فاروق اعظم سے سمجھنا ہوگا. اگر تمہیں عشق سمجھنا ہے تو عثمان غنی سے سمجھنا ہوگا. اگر تمہیں عشق سمجھنا ہے تو مولا علی. عشق کہتے کسے ہیں یہ سمجھنا ہے کہ تمہیں کربلائے معلی میں حسین پاک سمجھنا ہے. گھر میں ایک موت ہو جائے ماتم برپا ہو جاتا ہے. ماتم برپا ہو جاتا ہے. لیکن حسین پاک نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو عشق کی راہ میں قربان کر دیا. لیکن حسین پاک صبر کر رہے ہیں. اسی کو تو عشق کہتے ہیں. اسی کو تو عشق کہتے ہیں. علی اکبر کو قربان کر دیا. آپ کے ہجوم نازنین کو تیر چیرتا ہوا پار کر گیا. لیکن حسین عشق کی راہ میں صبر کر رہے. اپنے بھائی کی نشانی حضرت امام قاسم شہید ہو گئے، لیکن حسین عشق کی راہ میں صبر کر رہے. اسی کو تو عشق کہتے ہیں. تبھی تو شاعر کہتا ہے عشق جب حد سے گزر جائے تو بیماری ہے، اور اگر حد سے نہ گزرے تو اداکار. تھوڑا سا ترمیم کر دیتا ہوں، بیمار ہو جائے گا لیکن کام چل جائے گا. آپ کے لیے کام چل جائے گا. میں کہتا ہوں اس نے تو تھوڑا سا ادب کا لحاظ رکھا ہے، لیکن یہ وہ دور ہے جہاں کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا. میں کہتا ہوں عشق جب حد سے گزر جائے تو بیماری، اور اگر عشق سے نہ گزرے، عشق جب حد سے گزر جائے تو بیماری ہے، اور اگر حد سے نہ گزرے تو مکاری ہے. مکاری چلے گا بلکہ یہ مکاری ہے. حضرات محترم، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کافی دیر سے شعرا کو سن رہے ہیں. سننا چاہیے، لیکن کیسے سننا چاہیے؟ شاعر کہتا یہ کس کی مدد ہے؟ یہ غزل خانی تو نہیں ہے. یہ
غزل خانی تو نہیں ہے، بلکہ یہ نعت نبی ہے، نعت نبی۔ ذرا سا آگے پیچھے ہو گئے نا تو ایمان آگے پیچھے ہو جائے، ذرا سا آگے پیچھے ہو گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے، دوبارہ آتے ہیں، بلکہ کہہ لیا جائے کہ چٹک مٹک طرز کے ساتھ آتے ہیں۔ اب ہمارے نوجوان طبقے جو ہیں اچھلنے لگتے ہیں، گدھا اڑانے لگتے ہیں، نہیں کیا؟ یہ نعت نبی سننے کا طریقہ نہیں۔ آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ خانقاہی مسلمان ہیں۔ اور مسلمان اور خانقاہی مسلمان میں بھی فرق ہے، فرق ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان مسلمان ہیں، لیکن جو خانقاہی مسلمان ہوتے ہیں وہ مؤدب مسلمان ہوتے ہیں۔ ان کے اندر بزرگوں نے کہا ہے جو خانقاہی ہوگا وہ گنہگار تو ہو سکتا ہے لیکن بے ادب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خانقاہ میں سب سے پہلے ادب سکھایا جائے، اگر ادب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے ادب سمجھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا نعت نبی وہ ہے پیارے، شاعر کہتا ہے ادب کا ہے تیرے آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید کی جا۔ یعنی آسمان کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ معظم و مکرم ہے، اس بارگاہ میں جب جنید و بایزید جاتے ہیں تو وہ بھی نفس گم کردہ، یعنی اپنی سانسوں کو روکے ہوئے نظر۔ یہ جنید بغدادی کوئی عام نہیں بلکہ سید الطائفہ، غوث اعظم بڑے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو مرشد کے پیرو مرشد کے پیرو مرشد کے بھی پیرو مرشد۔ آپ پہلے جنید بغدادی تھے لیکن ایک سید زادے سے کشتی میں ہار جاتے ہیں اور اللہ پاک نے ہار جانے کا یہ انعام دیا کہ آپ کو سید الطائفہ بنا دیا۔ ہارنے کا اللہ پاک نے، آپ جان بوجھ کر ہارے تھے، ہارنے کا اللہ پاک نے یہ صلہ عطا کیا کہ آپ کو سید الطائفہ بنا دیا۔ اب حافظ اسجد رضا اطہر صاحب فرمائیں گے کہ حضرات جو سیدوں کے پاس ہارنے کے لیے آتا ہے وہ رحمت اللہ علیہ ہو جاتا ہے، اور جو سیدوں کے پاس جیتنے کے لیے آتا ہے وہ لعنت اللہ علیہ ہو جاتا ہے۔ جو سیدوں کے پاس ہارنے کے لیے آتا ہے نسبت کی بنا پر، کیونکہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، نسبت سے ہی تو چیز پہچانی جاتی ہے۔ تو جو انہیں مصطفیٰ کی عزت کرتا ہے، نسبت رکھ کا احترام کرتا ہے اور سیدوں کے پاس جان بوجھ کر ہار جاتا ہے، اس سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو سیدوں کے پاس اکڑ کر آتا ہے اور انہیں حقیر جانتا ہے اور انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہمیشہ کوشش کرنا کہ سادات کی عزت کرے، ان کا احترام کرے۔ یہ وہ جنید بغدادی ہیں جنہوں نے اپنے پیر و مرشد سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ درس لیا ہے کہ آپ دونوں ایک راہ سے گزر رہے، کون؟ حضرت سری سقطی اور جنید بغدادی۔ یہ واقعہ میں ان دنوں بیان بھی کر رہا ہوں لیکن آپ کی سرزمین پر میں نے نہیں بیان کیا ہے، اس لیے سمجھ لیجیے کہ ادب کسے کہتے ہیں اور خانقاہ کا پیغام کیا ہے۔ پھر ایک دو باتیں فضائل شب برات کے حوالے سے بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا، پریشان مت ہوئیے، بس سمجھیے۔
خانقاہ کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ تو سری سقطی اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک راہ سے گزر رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا، جیسے آپ کے گاؤں میں کچھ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ہجوم لگ جاتا ہے، کبھی بے وجہ بھی لگ جاتا ہے نا؟ شاید کہتا ہے یا تو دن کی باتیں ہوتی ہے یا رات کی باتیں ہوتی ہے، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات میں کوئی بات نہ تھی، حضور جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ تو دنیا ہے، یہاں بے بات کی باتیں ہوتی ہیں اور ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ جس بات کی کوئی بات نہیں ہوتی اس بات کی باتیں ہوتی ہیں، اور جس بات میں باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو لوگوں کا ہجوم لگ گیا، تو سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید خاص جنید بغدادی سے فرماتے ہیں کہ جنید جا کر دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو جنید بغدادی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شرابی ہے، کوئی اس کے داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی اس کے کپڑے کو کھینچ رہا ہے، کوئی ہرکچا مار رہا ہے، کوئی چارہ دکھا رہا ہے، جس کے آگے سب بیچارہ ہے۔ یہ دیکھتے ہیں، آپ آتے ہیں، سب پیر و مرشد سے بیان کرتے کہ حضرت ایک شرابی ہے، لوگ اسے پریشان کر رہے ہیں۔ آج کے اگر مولانا ہوتے تو کہتے چلو 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 آگے چلتے ہیں، تو شرابی ہے لیکن ایک اللہ کے ولی ہے سری سقطی اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شرابی کے پاس لے کر چلو، اس شرابی کے پاس لے کر چلو۔ آپ دونوں پہنچتے ہیں اور سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی سے فرماتے ہیں تھوڑا سا پانی کا انتظام کر لو۔ آپ جلدی سے جاتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں اور پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور پھر سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑا ادب آپ کا کرتے، احترام کرتے۔ آپ نے خود سے ہاتھ میں پانی لیا اور اس شرابی کا چہرہ دھلنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، خود سے اس شرابی کا چہرہ دھلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر دھلنے کے بعد رب کے حضور ہاتھ کو اٹھایا کہ اے مالک و مولا، جو کام تیرے بندے سری سقطی کا تھا اس نے کر دیا، اب آگے کا کام تو تیرا ہے۔ جو بندے کا کام تھا اس نے کر دیا، اب رب کا کام ہے۔ یہ کہہ کر آپ گزر جاتے ہیں، رات ہوتی ہے، آپ دونوں تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں اور جنید بغدادی سے کہتے ہیں چلو آج تہجد کی نماز مسجد میں ادا کریں گے۔ جیسے ہی سری سقطی اور جنید بغدادی مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو محو حیرت میں رہ جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آج میں نے جس شرابی کا چہرہ دھلا تھا وہ سری سقطی اور جنید بغدادی سے پہلے مسجد میں پہنچا ہوا ہے، اور مسجد کے در و دیوار سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اے سری سقطی، آج تو نے جس شرابی کا چہرہ دھلا تھا، جا جا، آج میں نے اس کا دل دھل دیا۔ جشن فضیلت شب برات، تعلیمات اولیاء کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے، یہ ہوتا ہے ایک خانقاہ والے کا کام۔ آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں اور خانقاہی مسلمان ہیں، کیونکہ میں یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں جہاں تک مخدوم شہباز محمد کی ولایت کی سرزمین ہے، وہ جس سلسلے میں بھی جا کر مرید ہو جائے، وہ جہاں بھی جا کر پیر تلاش کر لے، لیکن وہ سب سے پہلے شہبازی ہے۔ کتنے لوگ شہر بھاگلپور میں رہتے ہیں اہل سنت و جماعت، جو وفادار ہیں، میں سب کی ذمہ داری نہیں لیتا، سب کے سب شہبازی ہیں۔ سبحان اللہ۔
گویا کہ میں بھی شہبازی آپ بھی شہبازی، یعنی ہم دونوں بھائی ہیں۔ اس حیثیت سے آپ کو کچھ باتیں سمجھا رہا ہوں، وگرنہ میں بھی آتا اور ایک رٹ میں 1 گھنٹے میں جا کر اپنا دم توڑتا اور بات مکمل کرتا، یہاں سے نکل جاتا۔ 1-2 باتیں سمجھ لیجیے آئے ہیں تو۔ ایک بات تو یہ بھی کہوں گا کہ اس علاقے میں خاص حافظ اسجد رضا اطہر صاحب ہیں، صوفی طالب صاحب ہیں، اور بھی ہیں یہاں کے حفاظ، مولانا ممتاز ہیں۔ یہ لوگ تو بات کے یہ لوگ پہلے کے ہیں، اور پہل جتنی مشکلیں آتی ہیں بعد میں کم آتی ہیں۔ پہلے ہم لوگ ڈھکے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، اب ہلکے ہلکے ہم لوگ ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ یعنی پہلے ہم ہلکے میں محفل کیا کرتے تھے، اب کھل کر کر رہے ہیں۔ پہلے بات کان میں بولا کرتے تھے، آج میدان میں بول رہے ہیں۔ پہلے ہم لوگ کان میں کہا کرتے تھے، میں بہت چھوٹا تھا تو جناب طارق صاحب غالباً نام ہے ان کا، تو 2012-13 میں تقریر کرنا شروع کیا تھا تو ان کے گھر بھی میں آیا تھا، تو فقط 10 سے 15 لوگ سننے والے تھے، اور آج دیکھ رہا ہوں گھڑی میں 4 بجنے والا ہے، بوڑھے کی سماعت بھی جوان ہے، اور جوان تو پہلے سے ہی سب جوان ہے۔ یعنی کہ یہ مولائیوں کی محفل ہے، یہ سنیوں کی محفل ہے، خانقاہی مسلمان کی محفل ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس کھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے۔ نعرہ رسالت، حضور احرار ملت، نعرہ حیدری۔ حیدر حیدر کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے۔ آگے کہتا ہے، آج یوں ذکر غم تشنہ دہانی چاہیے۔ اور ایک بات ذہن نشی رکھیے گا، اللہ کا شکر ہے کہ اہل بھاگلپور والوں پر مخدوم شہباز محمد کا خاص فیضان ہے کہ اس علاقے میں اور اس معاشرے میں اور اس سماج میں نہ یہاں لوگ رافضی نظر آتے ہیں، نہ ہی خارجی اور ناصبی نظر آتے ہیں۔ ہم سنی ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے بھی مودت رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم سب کا ادب احترام کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو تعلیم سے دور رہتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کے ماتحت آتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس خانقاہ سے وابستہ ہیں جو 500 سالوں سے، 5 صدیوں سے علم و روحانیت کا مرکز ہے، وہاں سے علم کا بھی چشمہ جاری ہے اور فیضان کا بھی چشمہ جاری ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، آج یوں، آپ کی توجہ شعراء کی، آج یوں ذکر غم تشنہ دہانی چاہیے، خشک ہو جانا ہر ایک دریا کا پانی چاہیے، اور خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا، کھرا اور خاندانی چاہیے، آدمی سچا، کھرا اور خاندانی چاہیے۔ کربلا کے غازیوں تم پر میرے لاکھوں سلام، کربلا کے غازیوں تم پر میرے لاکھوں سلام، کربلا سے شام تک حق کا علم لے کر چلے، تم نے راہ صبر طے کی ایک انوکھی شان سے، پاؤں کانٹوں میں تو نیزوں پر تمہارے سر پاؤں کانٹوں میں تو نیزوں پر تمہارے سر چلے، پاؤں کانٹوں میں تو نیزوں پر تمہارے سر چلے۔ اور ایک شعر یہ بھی سن لیجئے، توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے،
اے یزید اب تیری ہے تباہی. توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب تیری ہے تباہی. جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے. جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے. آج تو اسی بیمار کا صدقہ ہے جو دین پھل پھول رہا. آج جتنی بہاریں ہیں جتنے حسینی سید نظر آ رہے ہیں اسی ایک بیمار کا کرشمہ ہے, اسی ایک بیمار کا صدقہ ہے جسے دنیا حضرت امام زین العابدین علی اوسط کے نام نامی اس میں گرامی سے جانتی اور پہچانتی. حضور خطیب اعظم فرماتے ہیں اور مشہور زمانہ قطع ہے, آپ فرماتے ہیں بس ایک دو باتیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے. ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے. میری حیات کے پیغام جاگتا اترے اور لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے. رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے. جو بغداد میں اترا ہے وہ بھی بیٹا میرے رسول کا ہے. ام اذنی کہہ کر مردے کو ٹھوکر مار کر زندہ کر رہا ہے وہ غوث اعظم بیٹا میرے رسول کا ہے. جو اجمیر معلی میں خواجہ خواجگاہ فقر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رحمت اللہ علیہ جو اس سرزمین ہندوستان میں وراجمان ہوئے وہ بھی بیٹا میرے رسول کا ہے. جو دلی کا دل بنا ہوا ہے وہ محبوب الہی وہ بھی بیٹا میرے رسول کا ہے. آج جو کچوچھا میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے وہ مخدوم سمنانی وہ بھی بیٹا میرے رسول کا ہے. آج جو شہر بھاگلپور میں اسلام کا بول بالا ہے وہ بھی بیٹا میرے رسول کا ہے. آج جو دیوا میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے وہ وارث عالم بنا وہ بھی بیٹا میرے رسول کا ہے. جو ماہیرہ میں آیا وہ بھی بیٹا میرے رسول کا. جو کلیر میں آیا وہ بھی بیٹا میرے رسول کا. کبھی شاعر کہتا ہے اس ہاتھ سے ہے زمانے والے ابھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے. اب مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل جاتے. حضور ارار ملت شان گئے شہبازیہ نعرہ حیدری. واقف ہے زمانے والے اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر اس دنیا میں بھیجا. کرم بالائے کرم یہ کہ سنی مسلمان بنا کر بھیجا اور انتہائی کرم یہ ہوگا کہ سنی مسلمان بنا کر اس دنیا سے اٹھائے. ایک بات اور عرض کر دوں کہ تجارت میں سمجھوتا کر لینا, رشتے داری میں سمجھوتا کر لینا, لیکن عقیدے میں کبھی سمجھوتا مت کرنا. اگر کاروبار چھوٹے تو چھوڑ دینا, ہر بار چھوٹے تو چھوڑ دینا, رشتے دار چھوٹے تو چھوڑ دینا, اپنے چھوٹے تو چھوڑ دینا, لیکن کبھی بھی غوث اعظم کے عقیدے والا ایمان نہیں چھوڑنا. کچھ بھی چھوٹ جائے لیکن جو عقیدہ خواجہ ہند الولی کا تھا وہ عقیدہ مت چھوڑ.
سب کچھ چھوٹ جائے لیکن وہ عقیدہ مت چھوڑنا جو عقیدہ بلال حبشی کا تھا. سب کچھ چھوٹ جائے چھوڑ دینا لیکن وہ عقیدہ مت چھوڑنا جو عقیدہ ویسے کرنی. سب کچھ چھوٹ جائے چھوڑ دینا لیکن مخدوم شہباز محمد کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ تم بھی اپنانا اور دوسروں کو بھی اپنانے کی توفیق کے لیے دعا کرو. حضرات محترم، آج ہم اور آپ فضیلت شب برات کانفرنس میں حاضری کی سعادتیں حاصل کریں. ایک دو باتیں بس بہت تیزی کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ شب برات کا مہینہ، ٹھیک ہے بچے، شب برات کہتے کسے ہیں؟ 15ویں شعبان المعظم کی 15ویں شب کو شب برات کہتے ہیں. اس رات میں نوجوان کو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اس رات میں یعنی شب برات کی رات میں بھی تفریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. موٹر سائیکل سے یہاں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل سے وہاں جا رہے ہیں، کوئی ریسنگ لگا رہا ہے، کوئی چائے پیے جا رہا ہے، کوئی پڑاخا پھوڑنے میں مصروف ہے، کوئی حلوہ بنانے میں مصروف ہے نا. ایک بات یاد رکھیے گا، جس کے پاس رسول کا جلوہ ہے اسی کے لیے وہ ایسے کرنی کا حلوہ ہے، اور جس کے پاس رسول کا جلوہ نہیں اس کے لیے وہ ایسے کرنی کا حلوہ نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس رسول کا جلوہ بھی ہے، شہر بھاگلپور میں رسول کا تلوہ بھی ہے. ہمارے پاس رسول کا جلوہ بھی ہے اور رسول کا تلوہ بھی ہے. جلوہ دیکھنا ہے تو بارگاہ شہباز میں چلے جاؤ، اور تلوے کا نقش دیکھنا ہے تو بھی بارگاہ شہباز محمد میں چلے جاؤ. دیکھ لو، اپنی نگاہوں سے دیکھ لو. آج بھی لوگ بڑے سے بڑے مرض میں مبتلا رہتے ہیں اور عقیدت کے ساتھ قدم پاک کے نقش کو چومتے ہیں، اس سے پانی لگا کر اپنے چہرے پر لگاتے ہیں، جہاں پر مرض ہے وہاں پر لگاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پل بھر میں اسے شفا عطا. یہ تو ہمارا عقیدہ. ارے آپ کہتے ہیں کہ ارے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا؟ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. تم صحابہ سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ آپ فالتو کا جھاڑی میں اپنا پیراہن کیوں کھساتے ہیں؟ آپ کنویں کے تٹ پر پیر لٹکا کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ جھاڑیوں میں اپنا کپڑا جان بوجھ کر کیوں ڈالتے ہیں؟ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا گروہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا، ایک صحابی جان بوجھ کر اپنے کپڑے کو پھنسا رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا طریقہ؟ جان بوجھ کر پیراہن کو، کپڑے کو، جوتے کو، ایبا کو پھنسا رہے ہیں. اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس جھاڑی کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیراہن کو بوسہ لینے کا شرف سبحان اللہ. تو میں جان بوجھ کر ان جھاڑیوں میں اپنے کپڑے کو پھنساتا ہوں تاکہ میں بھی فیضیاب ہو سکوں. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک راہ سے گزر رہے تھے، کنواں دکھا، ایک صحابی آگے بڑھے اور کنویں کے تٹ پر پیر لٹکا کر بیٹھ گئے.
پیر لٹکا کر بیٹھ گئے. بےچارے یہاں پر کوئی بیٹھ رہے وقت ضائع کر رہے. اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس راہ سے گزر رہے تھے تو اس تٹ پر آ کر بیٹھے تھے. میں یوں ہی آ کر اس تٹ پر نہیں بیٹھا ہوں بلکہ سرکار کی سنت کو اپنا رہا. سبحان اللہ. یہ محبت کی صحابہ کرام. آج لوگ صحابہ کی غلامی کا دم بھرتے ہیں لیکن تاریخ کو نہیں پڑھتے. ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے کہ حضور سے کس طرح محبت کی جائے. حضور سے کس طرح محبت کی جائے یہ اگر جاننا ہے تو سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو, فاروق اعظم سے پوچھو, عثمان غنی سے پوچھو, مولا علی سے پوچھو, حسنین کریمین سے پوچھو, حضرت طلحہ سے پوچھو, حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو. وہ بتائیں گے کہ حضور سے محبت کس طرح کی جاتی ہے. اگر نعرہ حیدری. حضرات محترم, یہ جو شب برات کی رات ہوتی ہے یہ بڑی بابرکت رات ہے. ان راتوں کو ضائع نہ کریں بلکہ رب کی عبادت کریں اور یہ کوشش کریں کہ یہ بابرکت رات میں مجھ سے میرا رب راضی ہو. سبحان اللہ. گناہوں سے توبہ کریں, اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں. ان راتوں کو فضول کاموں میں ضائع نہ کریں. یہ وہ بابرکت رات ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ اس شب برات میں اللہ تبارک و تعالی بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بنو قلب کی بکریاں, ان کا ریوڑ جانتے ہیں, ایک پہاڑ کی چوٹی سے دوسری پہاڑ کی چوٹی تک بنو قلب کی بکریوں کا ریوڑ تھا. اور حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات میں بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. جس طریقے سے قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض نبیوں کو بعض نبی پر فضیلت بخشی, اسی طریقے سے سب دن اور سب رات برابر نہیں بلکہ رات اور دن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت بخشی. ہر رات برابر نہیں ہے. یہ شب برات کی رات وہ رات ہے کہ اللہ پاک بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. لیکن ان رات میں بھی کچھ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتا. اور جب ان راتوں میں نہیں فرماتا تو پھر کبھی نہیں فرماتا. ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا. وہ کون لوگ ہیں؟ پہلے وہ لوگ ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کون ہے؟ جو والدین کی بس 3 بات, جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کا ادب نہیں کرتے ہیں, ان کی عزت نہیں کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرتے. آپ جس غریب نواز کی سرزمین پر رہتے ہیں, غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, رضامندی کے لیے والدین کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب نصیب کرتا ہے. تو جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے شب برات کی رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا. دوسرے کون ہیں؟ جو شراب پیتے ہیں, جو شراب نوشی کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کی رات بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتا. آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ آج کل نوجوان بچے سب شراب نوشی کرتے ہیں, اور اگر سبب پوچھا جائے, ریزن پوچھا جائے تو حضرت غم میں مبتلا سے پی لیا, پریشان سے تو پی لیا, غم سے نڈھال سے تو پی لیا, رات کو نیند نہیں آ رہی تھی تو پی لیا.
اس کا ایک سولوشن ہے، بتا دو، ایک سولوشن ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو ایک مرتبہ اپنا کر دیکھنا۔ جب بھی غم سے نڈھال ہو، پریشان ہو، کچھ مت کرنا، طہارت بدن کے ساتھ رات میں سونے سے پہلے وضو کر لینا۔ وضو کرنے کے بعد مدینے والے کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا، اور ہدیہ پیش کرنے کے بعد یہ شعر پڑھ لینا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے تمہاری مشکلوں کو دور فرماتے ہیں۔ اور تیسرے لوگ وہ کون ہیں؟ غور سے سنیں میری ماں اور بہنیں، جو لوگوں پر سحر کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، جو سیپلی عمل والے لوگوں کے پاس، جھوٹے باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرواتے ہیں، تو ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت نہیں کرتے۔ ارے آج ہمارا یہ المیہ ہو گیا، جو ذرا سا بڑھتا ہے ہم اس کی خوشی نہیں دیکھ سکتے۔ کسی کو اولاد نہیں ہو رہا، کسی کو 4 اولاد ہو گیا، ارے اس کا 2 مر جائے، پھر آ جائے، پریشان ہو جائے، یہ طریقہ؟ ارے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس سے مانگو تو صحیح، دل لگا کر مانگو تو صحیح۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے دربار میں آئے، میرے گھر میں آئے، مسجد میں آئے، اور ایک بات ذہن نشین کر لو، وہی دینے والا ہے اور وہی دیتا ہے اور وہی دیتا ہے۔ سے مانگتے کیوں نہیں؟ جس نے فلانے کو 4 اولاد عطا کیا ہے، اسے مانگو تو اس کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ جب اس کے محبوب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو اس محبوب کے رب کے خزانے میں کیسے کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ وہ تو لاریب ہے، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اسے مانگو، مانگنے کا سلیقہ سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کی توفیق اور طریقہ عطا فرمائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اور جتنے لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک اپنے حبیب لبیب تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین کی صدقے ان کے علم میں، عمل میں، کاروبار میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں ان 4 مصروں کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضور